بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ جزیز کے بھائی سمود کی نسل سے تھے۔ یہ دونوں عناصر کے بیٹے تھے، جو ارم کا بیٹا تھا، اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاج کے درمیان حجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ خلیج عقب کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں تراشے ہوئے آج بھی نظر آتے ہیں۔ لوگ وہاں جاتے ہیں اور قوم سمود کی بستی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرتے اور صحابہ کرام کو دکھاتے۔ نبی کریم جب صحابہ کرام کے وہاں پہنچے تو صحابہ نے ان کے کنووں سے پانی بھر لیا، اس کے جو زیر استعمال میں تھا، پھر پانی سے آٹا گوندھ لیا اور اس کے بعد اس پانی سے گوشت کی دیگیں اوپر چڑھا دی کھانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ عذاب جو ہمارے ان کے اوپر نازل ہوا تھا وہ ہمارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا، دیگیں الٹی کر دو اور گوندا ہوا آٹا اپنے اونٹوں کو ڈال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے علاقے میں داخل ہونے سے منع فرمایا، کیونکہ بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے میں داخل ہونے سے منع فرمایا، کیونکہ اگر داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہو، اگر رو نہ سکو تو ڈرتے ہوئے اس علاقے میں داخل ہونا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو وہ عذاب جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا قوم سمود کے اوپر، وہ قوم عاد کے وہ ہمارے اوپر نہ نازل ہو جائے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد کی قوم تھی اور وہ بھی ان کی طرح بت پرست تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے، وہ ان کے بھائی تھے، اور ان کو کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو ایمان لے آؤ۔ اکثر نے کفر اختیار کیا، حتیٰ کہ حضرت صالح کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی نے ان کو کہا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا کہا مانو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت فکر دی، لیکن وہ انکار پر ہی مصر رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا۔ یہ بھی کہا اگر سچی ہے کوئی معجزہ یا نشانی دو۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و پیمان لیا۔ آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا کرے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس میں ان لوگوں کی تمام صفات موجود تھی جیسا وہ چاہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتا دیکھا تو انہوں نے اس کی عظمت کا احساس ہوا، لیکن پھر بھی قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اکثر کفر و ضلالت پر قائم رہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہتی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، جب پانی پیتی، لیکن کنویں کا سارا پانی پی جاتی، وہ اتنی بڑی تھی۔ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کا بھی پانی بھر لیتے، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، اس سے فائدہ اٹھاتے اور سب کے لیے وہ دودھ کافی ہوتا۔ انہوں نے اونٹنی کو بھی قتل کرنے کا مشورہ کر لیا تاکہ سارا پانی ہم کو مل جائے۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، قتل کر دیا، اور اللہ کے فیصلے کی حکم عدولی کی، اور صالح علیہ السلام کو کہا جس چیز سے ڈراتے ہو وہ ہمارے اوپر لے کر آؤ، نازل کرو۔ انہوں نے چیلنج کر دیا، جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ پتھر پڑے اور وہ مر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بے ایمان لوگوں کو بھی برباد کر دیا، اور ایسی آواز نکلی اور پتھر برسے کہ وہ کچل دیے گئے۔
صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد ہو گئی۔ صالح علیہ السلام نے نہایت غم و حسرت کا اظہار کیا، فرمایا اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی اسی میں ہے، مگر تم خیر خواہ کو اپنا دوست نہیں مانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچ نہ سکے۔ ناظرین، صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود بت پرست تھے۔ وہ بھی دوسری قوموں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانی اور معجزے کی فرمائش کی، یعنی ایک حاملہ اونٹنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسی اونٹنی ظاہر کی، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے غافل رہے۔ ان کی بستیاں، ان کے رہنے کی جگہ آج بھی اس دنیا میں سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ اتنے فن تعمیرات میں مہارت رکھتے تھے، ان جیسی عمارتیں آج بھی دنیا میں نہیں نظر آتی۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے اپنی عمارتیں بنائی ہوئی تھی، لیکن اتنے ذہین اور ذہانت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے خلاف ہی رہے اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔